بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، طہارت کے مسائل کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی ذاتی اور نجی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح ان کو پڑھانا اور سکھانا بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تعریف کی کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں، جنہیں حیا بھی دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور وہ بھلائی اس کی اپنی ذات تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ دوسروں کی خیر کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، یعنی حق اور سچ کی بات اور ایک اہم بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے، اور اس معاملے میں حیا سے کام نہیں لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا خواتین پر غسل واجب ہے جبکہ ان کو احتلام ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن جب وہ اپنے کپڑوں پر نشان دیکھیں تو تب ان پر غسل واجب ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم نامی ایک عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ احتلام سے عورتوں پر بھی غسل واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑوں وغیرہ پر اس کا اثر معلوم ہو جائے۔ تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شرم کی وجہ سے اپنا منہ چھپا لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی شکل و صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ پیارے دوستو، اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، یعنی بعض عورتوں کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں اصل چیز پانی کا بہاؤ ہے، یعنی پانی کا بہاؤ زیادہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، یعنی ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ احتلام سوتے وقت ہوتا ہے، اور اگر سو کر اٹھنے پر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ پانی دیکھے تو پھر بھی غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان موجود نہ ہو تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ نہیں جی میں نے تو خواب دیکھا ہے اور مجھے خواب بالکل صحیح سے یاد ہے تو مجھے غسل کرنا چاہیے، لیکن محض خواب پر غسل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ کوئی فزیکلی ایسی چیز سامنے نہ آ جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط باندھتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالوں کو کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 دفعہ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہائے۔ بالوں کی جڑوں کا بھیگنا ضروری نہیں، پورے بدن کا بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر خواتین کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ڈانٹ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں، مگر حکم صرف غسل جنابت کا ہے۔ البتہ حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے غسل حیض کے لیے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ دونوں کی کیفیت میں فرق ہے، اور حیض ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے۔ حیض کے بعد نہانا، نہانے کے بعد خوشبو لگانا، خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض اور احتلام ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے۔
بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ پانی ناپاک چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر اسے خشک ہونے پر کھرچ کر صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا۔ لیکن حیض کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چکیوں سے مل مل کے دھویا جائے۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ دونوں کے غسل کے علم میں بھی فرق ہے۔ ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بالوں کو دھویا جائے گا اور بالوں کی جڑوں کو بھی دھویا جائے گا، جبکہ احتلام کی کیفیت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا ضروری نہیں۔ بہت سی عورتوں کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ان کی وجہ شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر دین کا مسئلہ صحیح طرح سے پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک عام روٹین کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت پر غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب کہ وہ ماہواری سے پاک ہو۔ اسی طرح جب نفاس سے پاک ہو یا شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے تو ان تین حالتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ کافر مرد یا عورت جنب ہے یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فارغ ہو چکی ہے، تو درست یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ ہاں، اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح سارے جسم پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم بانسے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا کہ یہی وہ چیز ہے جو کافروں سے ادا نہیں ہوئی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے تو اسلام کے بعد غسل ضروری نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے۔ اور مستحب تو یہ ہے کہ اسلام کے بعد پورا غسل کرے۔ مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا سب گنہگار ہوں گے۔ اگر عورت حالت جنابت سے ہو اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہے اب نہا لے یا حیض کے بعد، عورت ہو یا مرد، جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی، سب ادا ہو گئے۔ اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں غسل کس طرح کیا جائے، یعنی غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ غسل چاہے کسی بھی ناپاکی سے طہارت کا ہو، اس کا مسنون طریقہ ایک ہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں اور استنجا کریں، پھر جسم پر جس جگہ نجاست یعنی گندگی لگی ہو اسے دھو لیں، پھر وضو کریں، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ اس طرح سے پانی بہائیں کہ پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور پھر بدن پر پانی بہاتے ہوئے بدن کو ملیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا۔ جسم کا اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو اس صورت میں غسل نہیں ہوگا اور انسان ناپاک ہی رہے گا۔ ناک اور کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی اور چھلا وغیرہ پہنا ہو تو بہتر ہے اسے اتار دیں۔ اگر نہیں اتارا اور اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ بعض عورتیں نیل پالش وغیرہ جیسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جو جسم تک پانی پہنچنے نہیں دیتی۔ غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا لازم ہے۔ بعض دفعہ بے دھیانی میں ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہ جاتا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ غرض یہ کہ پورے بدن پر پانی بہانا اور جو چیزیں بھی پانی کے جسم تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں ان کو ہٹانا لازمی ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ خواتین کے سر کے بال اگر بندھے ہوئے ہیں تو بالوں کو کھول کر ان کو گیلا کرنا ضروری ہے، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر بال بندھے ہوئے نہ ہوں، جیسا کہ آج کل عموماً ہوتا ہے، تو پورے بالوں کو اچھی طرح سے گیلا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔